آپ کے سامنے مصاحف نمبر 282 ہے اور تشریف لائیں گے مصاحف نمبر 286۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ منصب حکمیت پر جلوہ فروز حکم مستحکم اور گلشن اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولو، آج کے اس مسابقہ خطابت میں جس اہم موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات ہیں۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں اگر کسی سائنسی پیش رفت کا بول بالا ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے۔ یہ مقولہ زبان زد عام و خاص ہے کہ موجودہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ نیٹ کا مطلب جال ہوا کرتا ہے اور اس غیر مرئی جال کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ انسانی زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں انٹرنیٹ کا عمل دخل نہ ہو۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات و معلومات کی ابلاغ و ترسیل اور اس کا حصول نہ صرف آسان سے آسان تر ہو گیا ہے بلکہ اس میں روز بروز سرعت بھی آ گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ای میل، ای کامرس، ای بزنس، آن لائن تعلیم، یونیورسٹی اور کمپنیوں کی معلومات، شریعت کے احکام و وسائل اور قرآن و حدیث کو سمعی و بصری شکل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ ایک کارآمد ترین ایجاد ہے، لیکن قاعدہ کلیہ کے مطابق جو چیز جتنی کارآمد ہوا کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کی خاص برائیوں میں سے فحش گانے، گندی فلمیں، بے حیائی کے مناظر، اشتہارات کے نام پر بے پردگی اور ریاضیت، بت پرستانہ و مشرکانہ رسوم، دھمکیاں میں پیغامات کی ترسیل، فحش پیغامات و فحش مواد دوسروں کو بھیجنا۔ میرے بھائیوں، نفسیاتی اعتبار سے بھی انٹرنیٹ نے آج کے انسان کو کافی مزمحل کر دیا ہے، خاص طور سے نوجوان اور بچے اس کے مضر اثرات کے شکار۔ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے انسان کا دینی جذبہ سرد پڑ رہا ہے، تعلیمی سرگرمیاں مؤثر ہو رہی ہیں، اخلاقی اور تہذیبی ڈھانچہ شکست اور ریت سے دوچار ہے، انسان کا سماجی رویہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے، وہ کچھ ایسی منفی سوچ اور غلط رہو و روش سے ناآشنا ہوا ہے جو اس کے معاشرتی اور مذہبی نقطہ گاہ سے ناپسند و نامناسب ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آج یہ آپ کو مفت ڈاٹا کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر جو مواد ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے اس کا بڑا حصہ جنسی حس کو تہوبالا کر دیتا ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے گفتگو پھیلاؤں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلاؤں کیا، چیر کر رکھ دوں جگر سمجھاؤں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔